يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ایک حدیث شریف سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا اور بات کچھ طویل ہو گئی ہے. وہ حدیث شریف یہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقیقی اور کامل مسلمان تو وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمؤمن من امنه الناس. اور حقیقی مومن تو وہ ہے جس کے شر سے لوگ امن میں آ جائیں. پھر زبان سے بات چلی تھی تو زبان کی آفتیں، ان کی تفصیل بیان ہوئی. اور زبان کی آفتوں میں سب سے بڑی آفت ہے وہ جھوٹ. جھوٹ کی سنگینی اور جھوٹ کی کچھ اقسام کا بیان ہوا. انہیں اقسام میں سے، یعنی جھوٹ کی اقسام میں سے ایک بدترین قسم ہے، وہ ہے جھوٹی قسمیں کھانا. جھوٹ اور پھر وہ بھی جھوٹی قسم، یہ گناہ در گناہ ہے. اس جھوٹ کا وبال بڑھ جاتا ہے. جھوٹی قسم اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہیبت کے منافی ہے. گویا انسان اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ایک بات کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اس معاملے میں بیچ میں لے آتا ہے اور دوسرے انسان کو گویا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کی بات کا اعتبار کرے. تو یہ اللہ کی قسم کھانے والے کی بھی ذمہ داری ہے. تو اللہ کی قسم جب کھائے تو سچی قسم کھائے. یہ اللہ کا ایمان، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کا تقاضا ہے. حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے، جس کے سامنے جھوٹی قسم، جس کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جائے، اسے چاہیے کہ وہ اس قسم کا اعتبار کرے، اس قسم پر یقین کرے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم کا تقاضا ہے. قسم کھانے والا وہ اللہ کی عظمت کا خیال کرے، سچی قسم کھائے. جس کو قسم دی گئی، جس کے لیے قسم اٹھائی گئی، جس کو یقین دلایا گیا، اس کے لیے بھی اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس قسم پہ یقین کرے. یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. قسمیں کھانے والے دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اور جن کے سامنے قسم کھائی جاتی ہے، جن کو یقین دلایا جاتا ہے، قسم اٹھانے والا سچی قسم بھی اٹھا رہا ہو تو وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. سب سے پہلے تو اس حوالے سے کچھ احادیث سنتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے. چنانچہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جس میں مطلقاً جھوٹی قسم کھانے کا وبال
چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، کسی بھی موقع پر ہو، کسی بھی مسئلے میں ہو، جھوٹی قسم کا وبال۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حلف علی یمین مسبورۃ کاذبہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجبور کیا جائے قسم اٹھانے پر، اس کو پابند کیا جائے قسم اٹھانے کا، اس معاملے میں بھائی آپ کی بات تب مانی جائے گی جب آپ قسم اٹھائیں گے، آپ کا حق تب تسلیم کیا جائے گا جب آپ قسم اٹھائیں گے، کسی فیصلے میں کسی کو قسم کا پابند کیا جائے تب اس کے حق میں فیصلہ ہو۔ فرمایا پھر وہ بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے، یعنی کسی کو قسم کا پابند کیا جائے اور وہ جھوٹی قسم اٹھا لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ بھی ابھی سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ اس کا یہ اقدام اللہ کی عظمت، ہیبت، ڈر، خوف، جلال کے منافی۔ کتنی بڑی وعید۔ قسم کھائی جا سکتی ہے اللہ کی، وہ منع نہیں، سچی قسم، وہ بھی اگر ضرورت ہو، ضرورت، بلا ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے، آپ کو پابند کیا جائے، آپ کی بات کا تب یقین کیا جائے، ایسے احوال میں جب انسان قسم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے پھر وہ قسم اٹھا سکتا ہے، خام خانی، بات بات پہ نہیں۔ اللہ کی ذات قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں، ذرا ذرا سی بات پہ کسی کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھا رہے، بات بات پہ قسم۔ سچی قسمیں بھی کثرت سے نہیں اٹھانی چاہیے، اٹھانی پڑ جائے، لوگ مجبور کر دیں، حالات ایسے ہو جائے، قسم اٹھائے بغیر آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، لوگ یقین نہیں کریں گے، تب آپ قسم اٹھائیں، لیکن صرف اللہ کی اور سچی قسم، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال ایک تو یہ حدیث، اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ دوسروں کی قسموں کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین دلانے کے لیے کوئی قسم اٹھاتا ہے پر آپ کو چاہیے اپنے اس بھائی کا اعتبار کریں، بس اعتبار کریں، باقی معاملہ اس کے سپرد کریں۔ یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ گھاٹا بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، تو اللہ کی عظمت کے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے برداشت کریں، اللہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا خسارہ ہے اور یہ بات قطعی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، آپ کو یقین ہے آپ کا بہت بڑا خسارہ ہو رہا ہے، آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور پھر آپ کو یقین ہے علی وجہ البصیرہ کہ یہ بندہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، تو تب آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی قسم کو رد کر دیں، وگرنہ کسی کی قسم کو رد نہیں کریں۔ اس حوالے سے کچھ حدیثیں سنی۔ چنانچہ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ میں ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ قسم اٹھا رہا ہے، قسم اپنے باپ کی اٹھا رہا ہے، جیسے جاہلیت میں لوگ قسمیں اٹھاتے تھے، اور آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ بقایا جاہلیت موجود ہیں، اپنے اولاد کی اور باپ کی قسمیں اٹھانا، حالانکہ یہ حرام ہے، منع ہے، تو باپ کی قسم اٹھا رہا تھا، تو آپ نے اس موقع پر 3 جملے ارشاد فرمایا من حلف باللہ، پہلے تو فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی
قسمیں نہ اٹھاؤ۔ دوسرا جملہ فرمایا من حلف باللہ فلیصدق، جو قسم اٹھائے اللہ کی اٹھائے اور اسے چاہیے سچی قسم اٹھائے۔ اور تیسرا جملہ کہا ومن حلف له ومن حلف له باللہ فلیرضى، جس کے لیے قسم اٹھائی جائے اللہ کی، جس کو یقین دلانے کے لیے، اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کو قبول کر لے اور اس پہ راضی ہو جائے۔ پھر آگے فرمائے ومن لم يرض باللہ فلیس من اللہ، جس کے لیے قسم اٹھائی گئی اللہ کی اور وہ آگے سے راضی نہیں ہوتا، یقین نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں، اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بڑی قسم اللہ کی ہے، باقی قسمیں ویسے باطل، اور اگر میں یہ کہوں تو شاید بے جا نہ ہو یا تھوڑا سا مبالغہ ہو کہ آج سب سے معمولی حقیر بے وقت قسم مسلمانوں کی نظروں میں وہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، باپ دادا کی قسم کا بڑا اعتبار، بیٹے کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ تو بس یہ بہت بڑی قسم سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر کسی پیر و مرشد کی قسم اٹھا لو تو وہ تو سمجھا جاتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹی قسم اٹھائے، لیکن اگر کوئی اللہ کی قسم اٹھا لے کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس مسلمانوں کی اس پستی پر اور اس سطحیت پر کہ اللہ کی ذات کی کوئی وقت اور کوئی قدر نہیں ہے، نہ قسم اٹھانے والوں کی نظروں میں اور نہ جن کے سامنے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ کو قصہ سنائیں، بڑا مختصر سا، صحیح بخاری میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا اسرقت، کہ تم نے چوری کی؟ اس نے آگے سے کہا لا واللہ الذی لا الہ الا ہو، نہیں اللہ کی قسم میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود آنکھوں سے دیکھا اور اس نے سامنے سے کھلی جھوٹی قسم اٹھا لی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کہا؟ یہ ہے ایمان، اللہ کو یہ ایمان کتنا پسند آیا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کی عظمت کو مانتا ہوں، اس کی ہیبت کو مانتا ہوں۔ فَكَذَّبْتُ بَصَرِي، اپنی نگاہوں کی میں اپنے نگاہوں کو میں جھٹلاتا ہوں، میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں، میری آنکھ کو غلطی لگ گئی ہے، میری آنکھ کو غلطی لگ گئی ہے، کیونکہ آنکھ کو غلطی لگ سکتی ہے، لہذا میری آنکھ کو غلطی لگ گئی ہے، میں نے شاید صحیح طرح نہیں دیکھا، شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی، شاید یوں ہو گیا، لیکن میں تجھے جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ تو اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ کہاں ہے یہ بات؟ تو بہرحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ جھوٹ اور جھوٹ میں پھر جھوٹی قسمیں یہ اللہ کی ہیبت کے، اللہ کے مقام اور مرتبے کے یہ چیز منافی، بلکہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں اسی نقطے سے، اور وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک موقع پہ 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ تھی امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإبرار المقسم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قسم دینے والے کی قسم کی لاج رکھنے کا حکم دیا ہے، قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، کہ تمہیں اگر کوئی قسم دے تو تم اس کی قسم کی لاج رکھو۔ اللہ کی قسم آپ نے میرے ساتھ فلاں جگہ چلنا، یہ ہے قسم دینا،
یہ ہے قسم دینا۔ اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ اس بھائی کو معاف کر دیں، غلطی ہے اس کی، لیکن میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ اسے معاف کر دیں۔ غلطی کرنے والا آپ کو قسم دے، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ حضرت کی آپ، یہ ہے قسم دینا کسی کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قسم کی لاج کرو، اس نے تمہیں اللہ کی قسم دی، یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت، اللہ خود قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث مغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کچھ افراد اور کچھ لوگ اور کچھ اشخاص ایسے ہیں جن کا سر غبار آلود ہے، جن کا جسم غبار آلود ہے، یعنی مزدور پیشہ، غریب، مسکین، مدفوع بالابواب، دروازوں سے ان کو دھکے دے دیے جائے، کوئی ان کو اپنے گھر میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، اس قدر معاشرے میں ظاہری اعتبار سے بے وقت اور بے حیثیت۔ لیکن فرمایا ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بس اوقات اتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے دوستی اتنا سچی ہوتی ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی کسی کو قسم دے دیں تو نہیں، اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں، اللہ تجھے تیری قسم ہے، تو نے میرا یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ دینا ہے، مجھے اس مصیبت سے نکالنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ لاج رکھ، میرے بندے نے مجھے قسم دی، میرے بندے کا مجھ پر اتنا مان ہے، اللہ اس بندے کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ سے محبت کی، اللہ پر ایمان کی، اللہ کی عظمت کو جاننے کی، اللہ کی ہیبت کو جاننے کی باتیں ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، اللہ سے تعلق کے تقاضے ہیں، انہیں بھی اپنے اندر پورا کریں۔ اور کہاں اس کے بالمقابل یہ پستی، یہ سطحیت کہ ہم تھوڑے تھوڑے مالی فوائد کی خاطر، منفعت کی خاطر اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں، لوگوں سے مال بٹوریں اور اپنے آپ کو کسی سزا سے بچائیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ سطحی سوچ کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے ذرا اس حوالے سے کچھ احادیث سنیں۔ مال کی خاطر جھوٹی قسمیں کھانا، تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانا، خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں ویسے ہی مطلقاً منع ہے، لیکن تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں یہ تو ان کی ہیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت سن، سورۃ آل عمران آیت نمبر 77، فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کی تھوڑی قیمت کے لیے، دنیا کی تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی اٹھائی ہوئی قسموں کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ایک الگ تفصیل ہے، قسموں کی تفصیل یہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں دنیا کے منفعت کی خاطر، وہ یعنی 4 پیسوں کی خاطر جنہوں نے اللہ کی قسم بیچ ڈالی، اللہ کی قسم بیچ ڈالی اس دنیاوی فائدے کے لیے۔ پر میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اب ذرا دل تھام کے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ایسے انسان کے لیے اللہ نے جو وعیدیں بیان کی ہیں ان کو سن لیں۔ 4 وعیدیں ہیں غالباً۔ نمبر 1، لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی،
نمبر 2 ولا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان کو شرف کلام نہیں بخشے گا، شرف کلام، اللہ ان سے کبھی کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، اللہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامہ۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو بقیہ گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک ہی آیت میں یہ وعیدیں، کتنی وعیدیں؟ لا خلاق لهم، ان کے لیے قیامت کے دن کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2 اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ نمبر 3 اللہ ان کو دیکھے گا نہیں۔ نمبر 4 اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ اور نمبر 5 ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں مالی منفعت کے کارن، کسی کو چھڑانے کے لیے، کسی کو بچانے کے لیے، کسی کی حمایت میں، کسی کی تائید میں، تعصبات میں آ کر، دوستیوں میں آ کر، رشتہ داریوں میں آ کر مالی منفعت اٹھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سے ڈر جاؤ، جھوٹی قسموں سے باز آ جاؤ، خاص طور پر تجارتوں میں، لین دین میں، مالی معاملات میں ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی جس میں اسی طرح کی وعیدیں آئیں، بخاری، مسلم اور دیگر تمام کتب میں وہ حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث یہ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، اور یہ حدیث کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، وہی بات جو قرآن میں آئی۔ ولا ینظر الیہم، ان کو دیکھے گا نہیں، وہی بات جو قرآن میں بھی آپ نے سنی۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، یہ بھی وہی بات ہے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 4 وعیدیں ہیں کن کے لیے؟ 3 قسم کے لوگ۔ پیچھے تو صرف کیا تھا قرآن کی آیت میں؟ جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں۔ یہاں 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ یہ بھی حدیث ذرا دل تھام کے سنیں، اس حوالے سے بھی بہت معاشرے میں خرابی ہے۔ شاید 99% لوگ ایک جرم آ رہا ہے جس میں ہم مسلمان مبتلا ہیں، 99%، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا المسبل، اپنی چادر، شلوار، پینٹ وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ بخاری مسلم کے بھی سنا رہا ہوں۔ المسبل، لٹکانے والا، اپنی چادر، شلوار، جو بھی کپڑا ہے جو وہ تہ بندی شلوار کے طور پر پہنتا ہے، اسے ٹخنے سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ آج 99% ہم مسلمان اس جرم میں مبتلا ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اسلامی تہذیب کو اختیار کرو۔ یہ اسلامی تہذیب ہے، تمہارے رسول کی تعلیم ہے۔ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، رسول کی حدیث کا پاس نہیں ہے۔ خود ساختہ تم نے جو تہذیب بنا رکھی ہے، کلچر بنا رکھا ہے، عادات بنا رکھی ہیں، طریقے بنا رکھے ہیں، تم ان کو اہمیت دیتے ہو اور ان کے خلاف کرنے میں تمہیں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اسلام کی جو تہذیب اور کلچر اور عادات ہے اور مذاقت ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ اور دوسرا المنان، احسان جتلانے والا۔ اور تیسرا وہی جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، المنفق سلعتہ بالحلف القاذب، تجارت کرنے والا جھوٹی قسموں سے، اپنا سودا بیچنے والا جھوٹی قسموں سے، سودا بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے یہ اتنے میں لی ہے، اللہ کے جھوٹ، اللہ کی قسم مجھے اس کے اتنے مل رہے ہیں، مل رہے تھے، اللہ کے جھوٹ، اللہ کی قسم مجھے گھر میں اتنے میں پڑی ہے۔ اور گھر میں پڑی ہونے کی شیطانی توجیہ اور تعویل بھی ہمیں سننے میں آئی کہ کوئی سودا خریدا اور اب بیوی کو بیچ دیا، بیگم صاحبہ آپ مجھ سے اتنے میں خرید لیں۔
اب بیگم صاحبہ نے وہی چیز اتنے میں خرید لی. اب اس حضرت صاحب نے اسی بیگم صاحبہ سے وہ چیز مزید مہنگی جو ہے نا کہ خرید لی. اب مارکیٹ میں بیٹھا ہوا یہ مسلمان کہتا ہے مجھے گھر میں اتنے میں پڑی. یہ شیطانی ہیلے ہیں، پتہ نہیں کس نے سمجھائے اور سکھائے ہیں. اور پھر قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے گھر میں اتنے میں پڑی. اس ہیلے میں اور بنی اسرائیل کے اس ہیلے میں جنہوں نے ہفتے کے دن نالیاں کھود ڈالی تھیں اور مچھلیاں اس تالاب میں چلی گئی تھیں اور پھر اگلے دن جا کے شکار کر لیے تھے اور اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا، بندر بنا دیا تھا، اس ہیلے اور اس ہیلے میں کیا فرق؟ اس حد تک ہم مسلمان بگاڑ کا شکار. اللہ پر توکل نہیں، بھروسہ نہیں، اللہ نے جو تقسیم کر رکھی ہے اس پر یقین نہیں، آخرت کی فکر نہیں. ہم ایک امتحان گاہ سے گزر رہے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم سب امتحان دے رہے ہیں کہ شریعت پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ ہم دور ابتلا سے گزر رہے ہیں، آزمائش سے گزر رہے ہیں. اصل عیش اور عشرت اور کھانے اور پینے اور مزے کی جگہ وہ مرنے کے بعد. ابھی آپ امتحان سے گزر رہے ہو. تم اس دنیا جنی کو آخرت پر ترجیح دے کے اپنی آخرت کو خراب کرتے ہو، اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کے تجارتیں کرتے ہو. صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا بڑے گناہ کیا. آپ نے کئی موقع پر کئی جواب دیے. ایک حدیث آج یہ بھی سن، آپ نے فرمایا اکبر القبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اس صحابی نے کہا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. یہ وبا بھی بہت عام ہے. ثم ماذا، اس صحابی نے کہا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا الیمین الغموس، جھوٹی قسم. یہ غموس، غمس کا معنی ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈبونا. جھوٹی قسم کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں کہ قسم اٹھانے والا سمجھو گناہ میں اپنے ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس پورے کے پورے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ سارا معنی ہے الیمین الغموس کا، مفہوم ہے جس کا مختصر معنی ہے جھوٹی قسم. اس صحابی نے پوچھا کہ یمین غموس کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا الذی یقتطع مال امرئ مسلم هو فیہ کاذب، کہ جو بندہ جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے مال کو ہتھیاتا ہے. جھوٹی قسم کھا کر مسلمان کے مال کو ہتھیاتا ہے، اس کو یقین دلاتا ہے جھوٹا اور وہ اس سے سودا کر لیتا. اب بظاہر یہ سودا ہو رہا ہے، بظاہر کیا ہے؟ سودا، تجارت ہے. لیکن اس بندے نے یہ چیز کیوں خریدی؟ تمہاری قسم کی وجہ سے. کیوں بیچی؟ تمہاری قسم کی وجہ سے. قسم نہ اٹھاتا وہ تو اتنے میں قطن نہ خریدتا، اتنے میں قطن نہ بیچتا وہ. اب تم یہ جو منافع کما کے جا رہے ہو اس جھوٹی قسم کی بنیاد پر، یہ جھوٹی قسم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. ایک اور حدیث سن، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی، اور یہ حدیث کثرت سے کتب حدیث میں وارد. فرمایا من اقتطع حق امرئ بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کا حق ہتھیا لیتا ہے، مال ہتھیا لیتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے، جس کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، بیچارہ جو مالک ہے اس کا دعویٰ یہ چیز میری ہے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں، اس کے پاس گواہ نہیں ہوں گے تو جو مدعا علیہ ہے اس کے ذمہ قسم ہے، تو قسم اٹھائے. یہ گواہ پیش کر کے اس چیز کا مالک بن سکتا تھا، اتفاق سے گواہ نہیں. اب معاملہ آ گیا اس مدعا علیہ پر، اب قسم پڑ گئی اس پر کہ آپ قسم اٹھائیں. اگر آپ نے قسم اٹھا لی یہ چیز آپ کو دے دی جائے، قسم نہیں اٹھاتے یہ چیز مدعی کو مل جائے گی. یہ شرعی مسئلہ تھا.
اب اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی. اب جھوٹی قسم اٹھائی، فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. کسی کو پتہ نہیں یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. عدالت نے، پنچایت نے، لوگوں نے، قاضی نے اسے وہ چیز دے دی، اسے اس کا مالک بنا دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب اللہ له النار، اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی. اس نے کیا اللہ کی قدر کی؟ یہی اللہ کی قدر تھی اس کے دل میں، یہی احترام تھا اللہ کے دل میں. وحرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام کر دی ہے. ایک صحابی نے کہا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، یہ اتنی بڑی وعید کسی بڑے معاملے پر ہے یا کوئی چھوٹا معاملہ ہو، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو اس پر بھی یہ وعید ہے، یا یہ وعید کسی بڑے معاملے پر ہو، کوئی لاکھوں کروڑوں کا مسئلہ ہو، باغ کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، بڑی جائیدادوں کا مسئلہ ہو، یہ اس کے لیے وعید ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بھی یہ وعید ہے. حوالہ دے چکا ہوں صحیح مسلم کا، اور اب دل تھام کے یہ جملہ سنیں. فرمایا وَإِن كَانَ شَيْئًا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، فرمایا ہاں یہ وعید چھوٹی چیزوں پر بھی ہے. وہ چھوٹی چیز اگرچہ پیلوں کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو. قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی کیوں نہ ہو. پیلو کا درخت خود ہی اگ جاتا ہے عام طور پر قبرستان وغیرہ، وہ کسی کام نہیں آتا، بیکار سی لکڑی ہوتی ہے، خود ہی اگ جاتی ہے. فرمایا وہ کسی کی ملکیت ہے اور دوسرا اس پہ دعویٰ کر دیتا ہے، اور کوئی بندہ جھوٹی قسم سے وہ اپنے ہتھیار لیتا ہے، تو فرمایا اس بات پر بھی یہ وعید ہے. ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے آپ فضائل سنتے رہتے اور زیادہ طور پر ہم فضائل ہی آپ کو سناتے ہیں، آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کو عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے، عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، مسجد میں لانے کے لیے، قرآن سے جوڑنے کے لیے، اللہ رسول سے جوڑنے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے. جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اپنی اصلاح ہو جائے گی. وگرنہ معاملہ بہت نازک ہے معاملہ. اللہ کا جلال، اللہ کی ہیبت اور اللہ کا حسب، اللہ ارحم الراحمین بھی ہے اور لا يعذب عذابہ احد بھی ہے. ایک حدیث تو میں تو یوں لفظ ہے صحیح بخاری ہے، من حلف علی یمین وهو فیہا فاجر لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان. جو بندہ جھوٹی قسم کھا کے کوئی مال ہتھیا لیتا ہے، مال کما لیتا ہے، کل قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. اللہ اس پہ ناراض ہوگا کہ تم نے میری کیا قدر کی، تم نے 4 پیسوں کی خاطر مجھے بیچ دیا، تم نے دنیاوی منفعت کی خاطر میرا استعمال کیا. ہمیں کوئی غلط استعمال کر کے چلا جائے، ہمارا نام غلط استعمال کر جائے، دیکھتے ہیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے. اور ہم مسلمان 4 پیسوں کی خاطر اللہ کا نام استعمال کریں، اپنے دنیاوی منفعت کی خاطر، وہ بھی جھوٹی قسمیں. قیامت کے دن اللہ بہت ناراض ہوگا. سبحان اللہ. ایک دو حدیثیں بڑے اختصار کے ساتھ اور سن لیجیے. ایک حدیث یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلف منفعۃ للصلاۃ ممحقۃ للبرکہ. سن لو اچھی طرح یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. فرمایا قسمیں تجارتوں میں نفع کا باعث ہیں لیکن برکتوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں. یہاں جھوٹی قسم کا بھی ذکر نہیں، اگرچہ اکثر اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد جھوٹی قسم، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً قسم کا ذکر کیا ہے، جھوٹی قسم کی شرط نہیں لگائی، مطلقاً ہے. قسمیں تجارتوں میں منافع کا باعث ہیں لیکن برکتوں کے خاتمے کا باعث ہے. بہرحال اس میں بڑی وعید ہے کہ اپنی تجارتوں میں خام خواہ سچی قسمیں بھی نہ اٹھائیں. اللہ کی ذات اسی لیے کہ اس کو اپنی کمائی کا سامان بیچنے کا ذریعہ بنا لو تم.
اگرچہ سچی قسمیں کیوں نہ ہوں. ہاں کوئی تمہیں مجبور کر دے اور تمہارا حق جا رہا ہو، تمہارا حق جا رہا ہو، تمہیں عدالت مجبور کرے، پنچایت مجبور کرے اور تمہارا حق جا رہا ہے، تب ٹھیک ہے. وغیرہ مال تجارتوں اور سودوں اور کاروبار میں اور قسمیں اور قسمیں اور قسمیں، بھلے سچی قسمیں کیوں نہ ہوں، اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا. فرمایا اس سے تمہارے مال میں نفع تو ہوگا لیکن برکتیں اٹھ جائیں گی. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار هم الفجار. فرمایا التجار، یہ سارے تجار بیٹھے ہیں آپ لوگ، یہ حدیث خاص طور پر سن لیں. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، اور اس کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے. اور وہ حدیث یہ التجار هم الفجار، تاجر فاجر. تاجر گناہ گار ہیں، یا یوں چلو معنی کر لیں اکثر تاجر گناہ گار ہیں. التجار هم الفجار، فرمایا اکثر تاجر کاروباری لوگ گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ الم یحل اللہ البیع، کہ اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ جب تجارت حلال ہے پھر تجارت اور تاجر یہ گناہ گار کیسے ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنهم یقولون فیکذبون ویحلفون ویأثمون. وجہ یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، تجارتوں میں کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ جھوٹی قسموں سے بھی باز نہیں آتے. اس لیے التجار هم الفجار، اکثر تاجر فاجر. اللہ پاک ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ کے حوالے سے کافی تفصیل ہم بیان کر چکے. اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.